بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے سوالات ہمارے سامنے آج کل ڈسکس ہو رہے ہیں، زیر بحث ہیں کہ آیا یہ عید کا فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا، اور ایک روزے کی قضا بعد میں کی جائے گی یا روزے کی قضا نہیں کی جائے گی۔ یہ بہت سے سوالات گردش کر رہے ہیں ایک دو دن میں، اور مزید یہ بھی سوالات ڈسکس کیے جا رہے ہیں اور بحث کی جا رہی ہے کہ اگر تو یہ فیصلہ رؤیت ہلال کمیٹی کا ٹھیک نہیں تھا عید کے حوالے سے، تو عید کی نماز پھر پڑھائی کیوں گئی؟ یعنی روزہ کیوں نہیں رکھا گیا، عید کی نماز کیوں پڑھائی گئی، اور قضا کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو یہ بہت سے سوالات ہیں جو ہمارے یہاں گردش کر رہے ہیں۔ تو میں مختصراً انشاءاللہ اس مسئلے کو میں ڈسکس کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہر وہ مسئلہ کہ جس کے اندر ہمارے دین نے گنجائش رکھی ہو اجتہاد کی، وہ مسئلہ اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ اس مسئلے کو ہم بحث میں لا کر کے کسی دوسرے گروہ کو برا بھلا کہنے لگ جائیں، گالم گلوچ کرنے لگ جائیں، یا ہم تفریقہ اور انتشار پیدا کرنے لگ جائیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ایک ماحول ایسا ہمارے پاکستان کے اندر تو خاص طور پر دیکھنے میں آتا ہے، مشاہدہ ہے کہ مسئلے کی نوعیت کو نہیں سمجھا جاتا کہ آخرکار کیوں یہ موقف رکھا گیا، اس کے پیچھے استدلال کیا ہے، تحقیق کیا ہے، اور دوسرا موقف اس کے پیچھے استدلال کیا ہے، اس کے پیچھے تحقیق کیا ہے۔ آیا یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں ہمارا دینی گنجائش پیدا کرتا ہے اختلاف رائے کی، یا نہیں؟ اگر تو ہمارا دین اس کے اندر گنجائش پیدا کرتا ہے تو یہ وہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ جس کے اندر امت میں انتشار پیدا کیا جائے یا ایک موقف کو اختیار کر کے دوسرے پر گالم گلوچ کر دی جائے۔ ہمارے یہاں یہ فضا ایک دو دن میں دیکھنے میں بہت آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ رؤیت ہلال کے حوالے سے کہ یہ جو فیصلہ ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس میں یہ کیا وجہ کیا ہے اختلاف کی، اور استدلال اس کے پیچھے کیا ہے، میں وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور بہت آسان ہے، اللہ نے چاہا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے گا، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے چاند کی منازل مقدر کر دی ہیں، چاند کی منزلیں ہم نے مقدر کر دی ہیں، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم لوگ حساب کتاب اور سالوں کا حساب کتاب کیلنڈر وائز تم اس کو جان لو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ چاند کی ہم نے منازل طے کی ہیں تاکہ تم اپنے سالوں کا حساب کتاب جان سکو۔ یہ قرآن پاک کی نص ہے، بالکل واضح اپنا ایک معنی رکھتی ہے کہ چاند کی منازل جو اللہ نے مقرر کی ہیں، اگر انسان ان منازل کے علم سے واقف ہو جائے تو وہ اپنے حساب کتاب کے اندر ان منازل کی بنیاد پر، اس علم کی بنیاد پر فیصلے کر سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر صدیوں پہلے صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور کے اندر، بالکل چونکہ علمی ترقی اتنی زیادہ، سائنسی ترقی اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی کہ چاند کی منازل کے حوالے سے کوئی علوم مرتب ہوئے ہوں یا کوئی فیصلہ کن بات سامنے آئی ہو، لہٰذا اس وقت رؤیت پر ہی فیصلے کیے جاتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، تابعین کے دور سے ہی، اور یہ میں اپنے کئی لیکچرز کے اندر بھی آپ لوگوں کو بیان کر چکا ہوا ہوں کہ تابعین کے دور سے ہی بڑے بڑے تابعین علماء ایسے گزرے تھے جنہوں نے اسی آیت مبارکہ قرآن پاک کی وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ اللہ نے فرمایا ہم نے چاند کی منازل مقدر کر دی ہیں تاکہ تم اس منازل کو جان کر کے اپنے سالوں کا حساب کتاب کر سکو۔ جب انسان ان منازل پر علوم حاصل کر لے گا، اس کی گرفت ہو جائے گی، تو اس وقت تابعین بھی بڑے بڑے علماء یہ فرمایا کرتے تھے کہ چونکہ حساب کا علم قطعی علم ہوتا ہے، یعنی 2+2=4، حساب کا علم قطعی ہوتا ہے، تو جس وقت حساب کتاب کے علوم میں ایسی مہارت ہو جائے انسان کو کہ وہ کنفرم اور قطعی درجے کے اوپر جا کر کے ایک فیصلہ کر سکے چاند کی منازل کے اعتبار سے، تو اس وقت بالکل ہم اس کا اعتبار کریں گے قرآن کے حکم میں لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اپنے سالوں مہینوں کے اعتبار کرنے میں اس کا بالکل دھیان کیا جائے گا۔ تو یہ ہے قرآن پاک کی ایک آیت۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ سائنسی تحقیق چونکہ آج تو بہت زیادہ عروج پر ہے، اور بالکل کنفرم ذریعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ چاند کی پیدائش ابھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، چاند کی رؤیت کسی خطے میں ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے، اس کی پیدائش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔
اب اگر سائنسی تحقیق اور حساب اور منازل کے علوم کے، چاند کی منازل کے علوم کے اعتبار سے کنفرم ذریعے سے یہ معلوم ہو کہ آج چاند کی پیدائش ہی نہ ہو، یعنی چاند دیکھنے کے قابل ہی نہ ہو، دکھے گا ہی نہیں، چاہے آپ آلات کے ذریعے، دوربین کے ذریعے دیکھیں، نہیں دکھے گا، ایسے شخص، ایسی حالت کے اندر کوئی شخص کھڑا ہو کر کے ہمیں بولے کہ بھئی میں نے چاند دیکھا ہے، میں شہادت دیتا ہوں، تو آیا اس شخص کی شہادت کو قبول کیا جائے گا یا اس شخص کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا؟ یہ مسئلہ علماء کرام کی بارگاہ میں صدیوں پہلے سے ڈسکس ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا کہ میں آئے بگائے اپنے لیکچرز کے اندر پہلے بھی یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ چاند کی منازل کے علوم میں ہمارے علماء 8ویں صدی کے اندر بہت حد تک مہارت حاصل کر چکے تھے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رسالہ مطالعہ کر سکتے ہیں، 8ویں صدی کے عالم دین تھے، انہوں نے اس موضوع کے اوپر مکمل رسالہ لکھا ہے، چاند کی منازل کے حساب سے مہینوں اور سالوں کا اعتبار کرنا۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب کا اگر رسائل کا مطالعہ کریں گے، انہوں نے بھی مکمل رسائل لکھے ہیں ان علوم کے اوپر کہ چاند اور سورج کی جو منازل کا علم آج انسان حاصل کر چکا ہے، اس کے اعتبار سے ہمارے مہینوں اور سالوں کا ہم کیا حساب مان سکتے ہیں، کیا نہیں مان سکتے۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، 8ویں صدی سے ان کا تعلق ہے، ان کے پاس بھی یہ مسئلہ آیا کہ اگر ہم چاند کی منازل کے قطعی علم کو دیکھیں تو وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ چاند دیکھنا ممکن ہی نہیں، اور اب ایک شخص آ کر کے شہادت دینے لگ جائے اور کہے کہ بھئی میں نے چاند کو دیکھا ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی مطالعہ کیجئے گا، پڑھیے گا۔ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا کہ ایک شخص کی شہادت ظنی ضرور ہوتی ہے، قطعی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی قرآن کی آیت قطعی ہے، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے چاند کی منازل مقدر کر دی ہیں تاکہ آپ حساب کتاب، سالوں کا حساب کتاب جان سکو۔ تو قرآن کی یہ آیت قطعی ہے، لہٰذا اگر قطعی حساب کے مقابلے میں کسی شخص کی شہادت آپ کے سامنے آئے گی تو ہم شہادت کو رد کر دیں گے، اس لیے کہ شہادت ظنی ہے، اور جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کا جو نتیجہ ہے، حساب کا جو علم ہے، وہ قرآن پاک کی آیت کے زمرے کے اندر وہ قطعی ہے۔ لہٰذا یہ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 8ویں صدی کے بہت جید عالم دین ہے کہ جن کا یہ موقف ہے، کتابوں میں ذکر بھی ہے، اور تمام علماء کرام نے اس کو لکھا ہے اور اس کی تقریر بھی کی۔ تو کہنے کا مقصد اصل میں بات یہ ہوئی ہے کہ کل جو فیصلہ ہوا رؤیت ہلال کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ سائنسی اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو چاند کا دکھنا پاکستان کے خطے میں ممکنات میں سے ہی نہیں تھا، یعنی آنکھ تو دور، اگر آپ دوربین کے ذریعے بھی دیکھیں گے تو نہیں رؤیت اس کی ہو سکتی، اس کی پیدائش، اس کے جو رؤیت کے حوالے سے جو وقت مقرر اللہ نے کیا ہوا ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوا تھا۔ ایسی صورت کے اندر شہادتیں آ رہی ہیں تو شہادتوں کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو جو استدلال میں نے آپ کو بیان کیا ہے علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اگر اس استدلال کو کوئی بھی عالم دین اہمیت دیتا ہے، اس کے نزدیک یہ استدلال ترجیح پاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شہادت کا درجہ ظنی ہوا کرتا ہے اور قرآن پاک کی آیت کا فیصلہ قطعی ہوا کرتا ہے، اور ظنی کے مقابلے میں قطعی کو ترجیح دی جاتی ہے، ظنی بات کو ترجیح نہیں دی جاتی، تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ فیصلہ قطعی علوم کے حساب سے ہونا چاہیے جس کی تائید قرآن پاک کر رہا ہے، نہ کہ شہادت کی بنیاد پر۔ لہٰذا ان علماء کرام کا یہ موقف ضرور ہے، وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ شہادت کی بنیاد کے اوپر اس رؤیت کا فیصلہ یہ شرعاً ٹھیک نہ ہوا۔ لیکن یاد رکھیے گا اس کے مقابلے میں یہ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی کے عالم دین ہے، ان کی مکمل تحقیق ہے، نہایت نفیس تحقیق ہے جو دل پر لگتی بھی ہے اور اعتبار بھی اس کا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں بھی کچھ علماء کرام ایسے تھے کہ جن کے سامنے بھی یہ سوال آیا، اور ان کے سامنے بھی یہ سوال آیا کہ اگر چاند کی منازل کے اعتبار سے ہمیں کنفرم پتہ چل جائے کہ چاند کو دیکھنا ممکن نہ ہو، لیکن ہمیں شہادتیں مسلمانوں کی ملنا شروع ہو جائیں تو ہم کیا کریں؟ تو بعض علماء کرام ایسے تھے کہ جنہوں نے یہاں کہا کہ شہادت کو ہم کچھ شرائط سے قبول کر سکتے ہیں، چاہے وہ قطعی علم کے اگینسٹ جاتا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ دیکھیے گا، نمبر 1، کوئی بھی مسلمان کلمہ گو ہو اس کی شہادت کو اتنی آسانی سے رد نہیں کیا جاتا، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ مسلمان کی شہادت کو رد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے
اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو رستے میں ایک شخص کو دیکھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لگا یہ چوری کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ چوری کیوں کر رہے ہو، نہ چوری کرو۔ تو اس شخص نے جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم میں چوری نہیں کر رہا۔ تو حضرت عیسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے جس مبارک ہستی کا نام لے لیا، قسم لے لی، آسان الفاظ کے اندر شہادت دے دی جس کی میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس نام اور اس شہادت کی بنیاد پر میں تیری بات قبول کرتا ہوں، اور میں نے جو آنکھوں سے دیکھا میں اس آنکھوں دیکھی بات کو رد کر دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ہم تک ایک روایت ملی ہے، اور جس کا بڑا واضح مفہوم ہے کہ اللہ کے نام کی جب شہادت ایک مسلمان ادا کرتا ہے تو وہ کمزور بات نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اس اللہ کے نام کی عزت ایسی رکھی کہ اپنی آنکھوں دیکھی بات کو رد کر دیا، لیکن اس شہادت کو آپ نے ترجیح دی۔ لہٰذا کئی علماء ایسے ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ مسلمان کی شہادت ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو ہم فوراً ہی بآسانی طریقے سے، اگر وہ ثقہ ہے، اگر وہ عادل ہے، کوئی اس کی شہادت میں شریک اباحت نہیں ہے، تو ہم اتنی آسانی سے اس کو رد نہیں کر سکتے۔ اچھا، مزید کیا؟ مزید یہ کہ ہمارے دین میں ایک مسلمان کی شہادت، اس کا ثقہ، اس کا عادل ہونا اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ ہم احادیث کو بھی دیکھیں تو احادیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بات کو ماننے سے پہلے ہمیں اس راوی کی ثقاہت ماننی پڑتی، یعنی جب تک راوی کا ثقہ ہونا ہمیں قبول نہیں، ہم حدیث قبول نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو قبول کرنے سے پہلے ہمیں ایک مسلمان کی ثقاہت کو قبول کرنا پڑتا ہے، اور وہی ثقہ انسان کہ جس کی ثقاہت کی بنیاد پر ہم حدیث رسول پاک علیہ السلام کو بھی قبول کر رہے ہیں، تو یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم مان رہے ہیں، تو اس کی شہادت ایسی نہیں کہ ہم بلا وجہ اس کو رد کر دیں، بلکہ اس کی شہادت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ لہذا بعض علماء کرام ایسے ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں ان علماء کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان شہادت دیتا ہے، یا کئی مسلمان آپس میں مل کر شہادت دینے لگ جائیں اور کہ چاند کی رؤیت ہوئی ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ان کی شہادت میں 1% امکان بھی نظر آ رہا ہو رؤیت کا، تو اس کلمے کی، اس ثقاہت کی لاج ہم رکھیں گے کہ جس کی لاج اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رکھی ہے، ہم انہی کو ترجیح دیں گے۔ اس کی مثال انہوں نے یہ دی، بھائی مثال کے طور پر ایک خطہ ہے کہ جہاں پر سائنسی علوم کے ذریعے ممکن نہیں لگ رہا کہ چاند کی رؤیت ہو، لیکن اس کے جو بارڈر کے علاقے ہیں، جو دیگر ممالک سے قریب لگتے ہیں، بالکل سرحدی علاقے جو کہلاتے ہیں، اگر وہاں کی کسی شخص نے کہا کہ بھائی مجھے چاند کی رؤیت ہو گئی، ایک مثال ہے، تو یہاں امکان موجود ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ جو سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہوں، ان کو دوسرے ملک کے جو اختلاف مطلع کا چاند ہو، ان کی رؤیت ہوئی ہو، یہ ممکنات میں سے ہوتا ہے۔ لہٰذا کئی علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاند کی رؤیت علوم، سائنسی علوم کی بنیاد پر اگر ممکن نہ بھی ہو، لیکن شہادت دینے والے اگر ایسی جگہوں سے تعلق رکھ رہے ہیں کہ جس جگہ پر اختلاف مطلع کے چاند کی رؤیت ممکن ہو، ایسی صورت میں ان کی شہادت کو بالکل قبول کیا جائے گا، اور اس کی شہادت کی بنیاد پر عید کے فیصلے کیے جائیں گے یا رمضان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ وہ دو موقف ہیں علماء کرام کے، میں نے دونوں آپ کے سامنے رکھے۔ اصل میں مسئلہ کل یہی ہوا تھا کہ سائنسی علوم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو چاند کی رؤیت جو ہے وہ بالکل ممکن نہیں تھی۔ جب چاند کی رؤیت ممکن نہیں تھی تو ایسی صورتوں میں جب شہادتیں سامنے آ رہی ہیں، تو جن علماء کرام کو یہ تحقیق زیادہ اچھی لگتی ہے، جو علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ ہم نے چاند کی منازل طے کی ہیں تاکہ تم اس سے حساب کتاب جان سکو۔ تو قرآن نے اس حساب کو قطعی رکھا ہے، شہادت ظنی ہے، اور ہم ظن کو رد کر دیں گے، اس قطعی درجے کی بات کو ثابت رکھیں گے۔ لہٰذا ان علماء کے تحقیق کے اندر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ شہادتیں قبول نہیں ہونی چاہیے تھی، اور روزے کا ہی فیصلہ کیا جانا چاہیے تھا، عید کا فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ اچھی تحقیق ہے، نفیس تحقیق ہے، لیکن کچھ علماء ایسے ہیں کہ جن کا موقف علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے جو دیگر علماء ہیں ان کی تحقیق کی طرف مائل ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کی شہادت
اگر اس میں ہلکا سا امکان بھی نظر آ رہا ہو تو ہم مسلمان کی شہادت کو بلا وجہ رد نہیں کر سکتے ہیں، وہ بڑی اہم چیز ہے ہمارے دین میں۔ اور کل جو رویت کی شہادتیں ملی ہیں وہ عام طور پر وہی سرحدی علاقوں سے کچھ شہادتیں ایسی ملی ہیں کہ جہاں پر ممکن ہے کہ اختلاف مطلع کی رویت ان کو نصیب ہوئی ہو، اور یہ بالکل امکان میں سے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ ایک اجتہادی نوعیت کا تھا، ایک اختلافی نوعیت کا تھا، ایک فہم کے اختلاف کا مسئلہ ہے، کوئی لڑنے جھگڑنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہمیشہ میں اپنی بیانات کے اندر اپنے کلپ میں ترغیب دیتا ہوں کہ عام لوگوں کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ علماء کے اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو اور وہ زبان درازی کریں، ان کو اجازت ہی نہیں۔ ہمارے دین اسلام میں سب سے بری بدعت ہی یہ ہے کہ اجتہادی اور فہمی اختلافات کے جو مسائل ہیں یہ عوام الناس اپنے ہاتھ میں لے کر ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ سخت درجے کی ناپسند چیز ہے۔ بلکہ میں اس کو یوں بھی کبھی کبھی تعبیر کرتا ہوں کہ کوئی ایک باب بھی ایسا نہیں ہے جس میں صحابہ کرام کا اتفاق گزرا ہو۔ وضو، غسل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق، خلا، عدت، جو مرضی آپ مسئلہ، وراثت کے مسئلے لے، کوئی ایک باب ایسا نہیں ہے جس میں صحابہ کرام کے متفق مسائل چلتے ہیں۔ ہر ایک باب کے اندر صحابہ کے 10 اقوال آپ کو ملتے ہیں، 10 اختلافات آپ کو ملتے ہیں۔ ہمارے اس دین نے ہمارے دماغوں کو جامد کر کے نہیں رکھا، ایک اجتہاد اور تحقیق کے اندر ہمارے دماغوں کو استعمال کیا، اور اجتہاد کی راہ کے اوپر اس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا۔ لہٰذا استدلالات ہوتے ہیں ہر عالم دین کے، برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کو جو موقف اچھا لگے آپ اس پر عمل کریں، لیکن آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ ایک موقف کو اختیار کر کے دوسرے کو گالم گلوچ کرنے لگ جائیں؟ اور دونوں جانب سے یہ جو عوام الناس کا طبقہ ہے جنہوں نے علماء کی صحبتیں نہیں لی ہوتی، وہ طبقہ ایسی حرکت کر رہا ہو۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر مفتی منیب الرحمان صاحب کے نزدیک یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، پھر انہوں نے عید کی نماز کیوں پڑھائی؟ اور عید کی نماز اگر انہوں نے پڑھائی تو یہ عید کی نماز شرعی عید کی نماز ہوئی یا کل پڑھیں گے؟ تو یاد رکھ لیجئے گا، مفتی منیب الرحمان صاحب کا آج کے روز عید کی نماز پڑھانا ان کی علمی فراست کی نہایت اعلیٰ دلیل تھی، نہایت اعلیٰ دلیل تھی، اور اس وجہ سے میں ان سے بذات خود نہایت متاثر ہو گیا۔ یاد رکھ لیجئے گا، اختلافی نوعیت کے جو مسائل ہوں، اس میں جب حاکم کی طرف سے کوئی حکم جاری ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور فرمان عالی شان کے تحت آپ اپنے اختلاف کو اپنے تائیں رکھ سکتے ہیں، لیکن عملی لحاظ سے آپ نے وہی کام کرنا ہے جس کا حاکم نے حکم دے دیا۔ ابو ذر غفاری کی مشہور حدیث ہے، بخاری نے بھی اس کو روایت کیا کہ ابو ذر کا ایک صحابی سے اختلاف ہو گیا تھا اجتہادی نوعیت کا، اس بنیاد پر آپ کو حاکم وقت نے ایک حکم دے کر کے شہر سے باہر خارج کر دیا۔ پھر ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہم نے یہ تعلیم لی تھی کہ ایسے اختلافی نوعیت کے جب مسائل ہوں گے، حاکم کا جو فیصلہ ہوگا ہم نے عملی لحاظ سے عمل اسی کے اوپر ہی کرنا ہے، حاکم کے فیصلے کے خلاف عمل کر کے امت میں تفریقہ پیدا ہم نے نہیں کرنا۔ لہٰذا اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ تمہارا اس دن ہے تصومون، جس دن سارے لوگ اجتماعی صورت میں روزہ رکھ رہے ہیں، اور فطر تمہارا وہی دین ہے، عید کا دن تمہارا وہی ہے، یوم تفطرون، جب مسلمان اجتماعی نوعیت کے اندر عید کر رہے ہوں۔ لہٰذا جب حاکم نے فیصلہ دے دیا کہ کل عید کا دن ہے اور مسلمان اجتماعی طور پر عید کرنے جا رہے ہیں، حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عملی لحاظ سے یہی واجب تھا عید کی جاتی۔ لہٰذا مفتی منیب الرحمان صاحب نے بہت نہایت نفیس فیصلہ کیا، عید کی نماز خود بھی پڑھائی ہے۔ ہاں، ان کی تحقیق کے اندر جو غالباً میں جو سمجھا ہوں، علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو استدلال ہے وہ ترجیح پاتا ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کل قضا کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیجئے گا۔ لہذا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، نہ انہوں نے کوئی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر فتنے کی کوشش کرتے تو مفتی صاحب آج عید نہ پڑھاتے، حکم دیتے کہ کل روزہ رکھو، عید ہم پرسوں کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے حدیث میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی اس کی فہم کا اعلیٰ نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا، اختلاف رکھنے کے باوجود عملی لحاظ سے انہوں نے اسی پر عمل کیا جس کی ترغیب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دی تھی کہ جب اجتماعی طور پر لوگ روزہ رکھ رہے ہوں تم بھی روزہ رکھ، جب اجتماعی طور پر لوگ فطر کر رہے ہوں تم بھی فطر کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے۔ اور آخر میں پھر میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جو مسئلہ جن کا ہے انہی تک ہی رہنے دیا کرے۔ اگر اہل علم کا آپس میں اختلاف ہو تو وہ اہل علم، وہ اہل ہیں، انہی تک رہنے دیا جائے۔ عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے تائیں کسی بات کو لے کر دوسرے علماء کو گالم گلوچ کرنے لگ جائیں۔
یا اس کو اس طبقے کو گالم گلوچ کرنے لگ جائیں جو بدقسمتی سے کل سے ہم دیکھنے میں ہمارے سوشل میڈیا کے اندر آ رہا ہے، مذاق بنایا جا رہا ہے، بالکل اس کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔